اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام ویکینڈ ود ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کا علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں آپ شامل ہوتے ہیں بذریعہ فون۔ ہمارے اسکرین پہ بھی کچھ دیر کے بعد لائیو نمبر ڈسپلے ہو جائیں گے، اس میں آپ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ہم کچھ شخصیات کو لائن پہ ٹیلی فون کالز پر لیتے ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں جو سچویشن ہے، اور اس کے اوپر ہم بیسکلی ہم اس کو شروع کرتے ہیں جو کراچی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر سے، کہ ٹارگٹ کلنگ ہے یا آپریشن نہیں ہو رہا، ان تمام معاملات کے اوپر ہم کچھ علماء کرام سے بات چیت کرتے ہوئے جاتے ہیں انٹرنیشنلی سینیریو پہ کہ داعش کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو اسی کو ہم آج بھی اسی پروگرام پہ آپ کو ان تمام معلومات سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ دوبارہ سے جوائن کیا ہے جناب کاظم رضا نے، آپ جرنلسٹ ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں پروگرام میں۔ بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہو، اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں آپ۔ جیسے کہ لاسٹ پروگرام میں ہماری گفتگو رہی اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں عباس علی صاحب سے اور علی محمد صاحب سے اور مختلف اور لوگوں سے اس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجوہات ہیں کہ آپریشن لانچ ہوا ہے، کہ آپریشن وزیرستان میں ہو رہا ہے اور کراچی میں بھی ایکٹیویٹی ہے اس کی، کل اسلام آباد سے بھی کچھ دہشت گرد پکڑے گئے، ہو رہا ہے، مگر جس طرح سے کہ ہونا چاہیے کہ دہشت گرد تنظیمیں ذمہ داری لے رہی ہیں کہ ایک سینئر پولیس آفیسر پر کے اسکواڈ پر حملے کے، یقیناً وہ کچھ کر رہے تھے جو ان کے اوپر حملہ ہوا، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک باقاعدہ کیوں آپریشن لانچ نہیں ہو رہا، وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، کراچی میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی جو ہے وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے واویلا بھی ہوتا رہا، نشاندہی بھی ہوتی رہی، اور ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں، اور خاص طور پہ اہل تشیع کو اس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ان دہشت گردوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے سوچ کو ختم کر دیا جائے۔ یہ آپریشن پچھلے سال لانچ ہوا ہے، اور جس کے لیے بھرپور طریقے سے دعوے کیے گئے تھے کہ اب ہم جو ہے وہ دہشت گردی کا قلعہ کمر کر دیں گے، اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو ختم کر دیں گے، اور کوئی بھی ہم اس کے اندر فرق نہیں رکھیں گے کہ کون اچھا، میں کہوں گا کہ کون کم دہشت گرد ہے یا کون زیادہ دہشت گرد ہے، اس کی بھی ہم اس میں کوئی فرق نہیں رکھیں گے، اور اس کے اوپر ہم کام کرتے رہیں گے۔ مگر جیسے میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ بھی ڈسکشن میں یہی کہا تھا کہ جب تک آپ سزا نہیں دیں گے، جب تک آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت کسی بھی چیز کو نہیں سمجھا جائے گا۔ آپریشن کی ناکامی کے کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردوں کی ہمت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اس حد تک ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایس ایس پی فاروق ایوان صاحب پہ، جو چودھری اسلم کے خاص ساتھیوں میں سے ہوتے تھے، اور سی آئی ڈی میں چودھری اسلم کے بعد فاروق ایوان صاحب جو ہیں وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے تھے، اور دہشت گردوں کے خلاف ان کی کئی ایسے کارنامے ہیں کہ جس کی وجہ سے دہشت گردوں کے لیے وہ ایک بڑا خطرہ ہے، اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے اس کا اعتراف بھی کیا گیا۔ جند اللہ نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے یہ پلانٹ کیا تھا بام، اور ہم دوبارہ بھی ایسا کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو رزلٹ ہے، جو ایکٹیو ہماری ایجنسیز ہیں، جس طریقے سے ان کو کام کرنا چاہیے وہ اس طریقے سے اس کو جا کے گرپ نہیں کرتی ہیں، اور یہ بات بالکل عیاں ہے کہ ہماری اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں ان کے لوگ شامل ہیں جو دہشت گردوں کو مختلف اطلاعات دیتے رہتے ہیں، جو ان کی پوری ریکی کرتے ہیں۔ فاروق ایوان پہ حملہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھا کہ ایک دن میں حملہ ہو گیا ان کے اوپر یا کوئی ایسی بات ہو گئی، پوری ریکی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ ٹی وی فوٹیج موجود ہے کہ کس طریقے سے وہ شخص آیا، اس نے وہاں پہ اس کارنر کے اوپر گاڑی کھڑی کی اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ یقینی طور کے اوپر ان کی ریکی ہوئی ہوگی، ریموٹ کے ذریعے یہ بلاسٹ کیا گیا اور ان کو پراپر ٹارگٹ کیا گیا، کہ جس کے اندر وہ تو بچ گئے لیکن کچھ عام شہری جو ہیں وہ اس کے اندر اپنی جان کا نذرانہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پیش کیا، اور وہ نہیں رہے ہم میں، جس میں ایک ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شیعہ علماء کونسل سے علامہ عارف واحدی صاحب، تو ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں، کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا. تو ہم اسی کے اوپر ابھی بہت شکریہ. ہم ابھی اسی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور ایک طرف آپریشن بھی چل رہا ہے وزیرستان میں، اور کچھ ہم نے دیکھا کہ سینئر پولیس آفیسرز کے اوپر حملے بھی ہوتے رہے. یقیناً وہ کچھ کام کر رہے ہیں جب بھی ان پر حملے ہو رہے ہیں، مگر ایک بھرپور طریقے سے کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے رزلٹ نکل کر نہیں آ رہا، اور وہ جڑیں اپنی مضبوط کیے ہوئے ہیں. کوئی سزا دہشت گردوں کو نہیں ہوتی، ان کو نکیل نہیں ڈالی جاتی. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے جو معاملہ ہے وہ آپ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی سالوں سے یہ ٹارگٹ کلنگ دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کی نالائکی اور ریاستی اداروں کی مسلسل ناکامی ہے. قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد ندوی صاحب نے ہمیشہ متنبع کیا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ جب تک ان کے نیٹ ورک پہ آہنی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، ان کی پشت پہ کون ہے، ان کی فنڈنگ کون کر رہے ہیں، یہ تو جو سامنے ہیں یہ تو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، یہ تو مزدور لوگ ہوتے ہیں، ان کی پشت پہ کون ہے، اصل ان کے مراکز پہ کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جاتا. جب تک وہ نہیں ڈالا جائے گا ہم سمجھتے ہیں یہ دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو سکتی. اور خصوصاً دیکھیں کراچی میں کافی عرصے سے آپریشن جاری ہے، لیکن جب آپریشن بلا تفریق اور بلا امتیاز نہیں ہوگا، سیاسی مصلحتوں کو مد نظر رکھا جائے گا، تو یقیناً وہ آپریشن کامیاب نہیں ہوگا. اتنے بڑے آپریشن کے بعد ابھی تک اہم ترین شخصیات وہاں قتل کی جا رہی ہیں چن چن کر، لیکن ان دہشت گردوں پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. آئے روز کراچی میں روزانہ کئی لاشیں گرتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نالائکی ہے اور ناکامی ہے ریاستی اداروں کی. تو راولپنڈی میں بھی اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مسلسل یہ انارکی اور یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. ہم ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے وجود میں آیا تھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ یہاں ظاہر اسلامی نقطہ نظر کا احترام کیا جائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں قوموں کی زندگی ہے. جب مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی، جب قاتل کو قصاص نہیں کیا جائے گا، جب قاتل کو سزائے موت کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جائے گا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو قرآن کے ساتھ محاربہ ہے، یہ تو خدا کے ساتھ جنگ ہے، یہ تو الہی قوانین کے ساتھ مقابلہ ہے. جب یہ صورتحال ہوگی اور دہشت گرد جو کئی سو لوگوں کو قتل کر کے ان پاس موجود ہے جیلوں میں، اور ان کو سزائے موت کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جاتا، تو ظاہر ہے اس سے یہ سزائے موت کے قانون کو معطل کرنا ایک تو خدا سے جنگ ہے، دوسرا وہ قاتل دہشت گرد ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے ماریں، جتنی دہشت گردی کریں، جتنے ٹارگٹ کلنگ کریں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ گرفتار کر کے جب ہمیں لے جائیں گے ہمیں ریسٹ ہاؤسز میں رکھیں گے. ان کے ہاتھوں سے نہ وکیل محفوظ ہیں، نہ گواہ محفوظ ہیں، نہ ججز محفوظ ہیں. جب یہ صورتحال ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں دہشت گردی کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہے. کراچی کا آپریشن کا یہ اثر ہوا کہ آپریشن کے بعد اب مسلسل یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور اہم ترین شخصیات کو اور اہم ترین علاقوں میں جو محفوظ ترین علاقے وہاں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ان کے اداروں میں بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو دہشت گردوں کی پشت پہ موجود ہیں، ان پہ بھی ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا ہے. مجبوریاں کیا ہیں حکومت کی، مجبوریاں کیا ہے ریاستی اداروں کو، کیوں نہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا؟ اور یہ جو ضرب عضب آپریشن شروع ہوا ہے، ہم نے تو مذاکرات کے دوران بھی واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ہمیں ملک میں امن چاہیے، ہمیں عوام کے لیے سلامتی چاہیے، اس لیے ہم نے مذاکرات کی بھی حمایت کی تھی. ہم نے کہا حکمرانوں کو پیغام دیا کہ ہمیں امن چاہیے، خواہ وہ مذاکرات کے ذریعے ہو یا آپریشن کے ذریعے ہو. مذاکرات کے ذریعے نہیں کامیاب ہوئے، جن کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے وہ مسلسل ان کو ٹارگٹ بنا رہے تھے. اور دوسری طرف اب آپریشن شروع ہوا ہے تو ہم نے بار بار یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپریشن ہوگا مخصوص شمالی وزیرستان روس علاقے میں اور باقی ملک کے مختلف حصوں میں، ملک کے کونے کونے میں
جو ٹارگٹ کے لیے ہو رہی ہے، اور جو اکثر عوام کے قاتل ہیں پاکستانی عوام کے، وہ پاکستان کے گوشے گوشے میں چھپے ہوئے ہیں اور ان کے مراکز ہیں. ان مراکز میں جب تک آپریشن نہیں کیا جائے گا، ٹارگیٹڈ آپریشن، جب تک ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، جب تک پورے ملک سے یہ کیا جائے گا. اور جب علامہ صاحب نے، قائد محترم نے یہ بیان دیا تو وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑے کھل کر کہا، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راحیل صاحب نے بھی کہا کہ ہم پورے ملک میں ہر قاتل اور دہشت گرد کے پیچھے جائیں گے اور اسے ماریں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. جب راولپنڈی اور اسلام آباد محفوظ نہیں ہے، یہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، روز لوگوں کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، جب کراچی جیسا مرکز محفوظ نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے اور ہمیں آپریشن نظر نہیں آ رہا. ہم ضرب عازم آپریشن کی مکمل حمایت کرتے ہیں. پاک افواج کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، اور جو پاک فوج کے شہید وہاں ہو رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن ہم ابھی بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ آپریشن مؤثر نہیں ہوگا جب تک ملک کے ان ایریوں میں، کوئٹہ میں جو مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، وہاں سے زائرین جو جاتے ہیں اور ایران کی طرف، ان کے لیے کوئی محفوظ رستے نہیں ہیں. گلگت بلتستان کی طرف کیا ہوا، یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی صرف ایک مسلک کے خلاف ہے. نہیں، اس ٹارگٹ کلنگ میں جو بندی بھائی بھی شہید ہوئے ہیں، بریلوی بھی شہید ہوئے ہیں، بلکہ یہاں تک کہوں کہ جس ملک کے ریاستی ادارے محفوظ نہیں ہیں، جس ملک کے گیٹ چو محفوظ نہیں ہے، جس ملک میں کامرا ایئر بیس پہ دہشت گردی ہوتی ہے، جس ملک میں مہران ایئر بیس پہ بہت بڑی دہشت گردیاں ہوتی ہیں، اسی ملک میں روڈ اور شاہراہ کے پاکستان محفوظ نہیں ہے. بسوں کو روک کے، لوگوں کو اتار کے، شناختی کارڈ چیک کر کے، شناخت کر کے گولیاں ماری جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ لولو سر کی طرف اور اس علاقے میں، بلکہ آگے جائیں دیامر کے پہاڑوں میں وہ سیاحوں کو مارا گیا. کوئٹہ میں بولان میڈیکل کالج کے حملے کیے گئے. آج تک ان دہشت گردوں کا پتہ نہیں ہے. ہمیشہ اعلان ہوتا ہے کہ اس واقعے کے قاتل اور دہشت گرد پکڑے گئے، پکڑے جاتے ہیں، ان کے چہرے پہ کپڑا ڈال کے انہیں پیش کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گئے ہیں. جب تک ان مجرموں کو سزا نہیں دی جائے گی، کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں امن قائم ہونا ایک خیال ہو سکتا ہے، حقیقت میں امن قائم نہیں ہو سکتا. ایک اور نقطے کی وضاحت اپنے ناظرین کی خدمت میں کر دوں کہ بعض عناصر کی کوشش ہے کہ اس ملک میں، ابھی راولپنڈی میں جو واقع ہوئے اس کے بعد بھی بیانات آ رہے ہیں کہ اس ملک میں فرقہ واریت ہے، اس ملک میں شیعہ سنی جنگ ہے. میں واضح طور پر اس کی تردید کرتا ہوں. ہماری کوششوں سے، قائد محترم کی کوششوں سے، آج دیوبندی مکتب والے، آج بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے، اہل حدیث اور جماعت اسلامی والے اور شیعہ مذہب کے سب بزرگان اکٹھے ہیں. کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ خالصتاً لا الہ کا مسئلہ ہے، یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اسے کنٹرول کرنا چاہیے. آج عناصر داخلی ہو یا خارجی، وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فرقہ واریت پھیلائیں، لیکن انشاءاللہ پہلے بھی ہم لوگوں نے ناکام کی ہے اور اس کے بعد بھی ہم اپنی بھرپور اتحاد و وحدت کی کوششوں سے اس سازش کو ناکام کریں گے. لیکن ہم حکمرانوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ قانون کو حرکت میں لاؤ، قانون کی عملداری کو یقینی بناؤ. جب تک قانون حرکت میں نہیں آئے گا، جب تک قانون کی عملداری یقینی نہیں ہوگی، اس وقت تک اس ملک کی سالمیت خطرے میں ہے، اس ملک کے عوام امن و امان اور سلامتی سے محروم ہیں. تو ضروری ہے کہ قانون کی عملداری یقینی بنائی جائے، قاتلوں پہ آہنی ہاتھ ڈالا جائے، ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے. انشاءاللہ یقین ہے کہ اس کے بعد ملک میں امن قائم ہو جائے گا. بہت ہی آپ نے اچھے جو ہے وہ پوائنٹس وضع کیے ہیں، مگر بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے سیاسی وابستگیاں ہیں، کیونکہ وہی جماعتیں سب ان کی کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں. اب جہاں پر بھی آپریشن لانچ ہوتا ہے وہاں کی ایک بااثر جماعت سامنے آتی ہے اور وہاں پر وہ دھرنے وغیرہ دے کے اس کو سبوتاش کر دیتے ہیں معاملے کو. ٹھیک ہے، تو اب جہاں پر تو اس میں آپ کا بحیثیت آپ کا کیا لائے عمل ہوگا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے؟ کیونکہ اپلیکیشن تو نہیں ہو رہی، سب کو پتا ہے کہ پھانسی دینی چاہیے، گرفتار کرنا چاہیے، امن قائم کرنا چاہیے، گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں، مگر گورنمنٹ اس سے پہلو تہی کر رہی ہے اور ٹائم کو گین کر رہی ہے، اپنی اپنی حکومت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لوگ مر رہے ہیں، لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ہماری پوری کمیونٹی اس کو جو ہے نا اس عذاب کو جھیل رہی ہے. تو اس میں ہماری قیادت کا لائے عمل کیا ہوگا؟
یہ ہم نے بتایا کہ ہم اس ملک کے محب وطن شہری ہیں. بالکل بالکل ہم نے ہمیشہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور ہم نے بھرپور احتجاج کی حد تک کیا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپریشن ضرب عزم ایک اچھی پیش رفت ہے اور جس انداز میں دہشت گردوں کے مراکز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ مناسب ہے. اگر یہ اس میں پھیلا دیا جائے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے, ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک کے جو ذمہ داران ہیں, جو ریاستی اداروں کے ذمہ داران ہیں, وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب تک مکمل آپریشن ملک میں نہیں ہوگا, ٹارگٹ کلیں ختم نہیں ہوگی. میں آپ نے حکومت کی بات کی, میں واضح طور پر کہتا ہوں ہم نے کبھی کسی حکومت کی حمایت نہیں کی. ہمیں ہر حکومت سے شکوہ اور شکایت ہے. اس سے پہلے زرداری صاحب کی حکومت رہی, اس سے پہلے پرویز مشرف کی حکومت رہی. ہم نے تو سب جنازے اٹھائے اور 5 دن جنازے سڑکوں پہ رکھ کے بیٹھے رہے. کسی حکومت نے انصاف نہیں دیا. وزیر اعظم نے وعدے کیے, انصاف نہیں دیا. حکومتیں نے وعدے کیے, انصاف نہیں دیا. تو میں نے کہا کہ شاید اداروں میں کوئی ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو ان کی پشت میں موجود ہے, اور شاید حکومتوں کی مجبوری ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال مختلف ہے. علامہ صاحب کیا ابھی بھی شاید ہے یا حتمی طور پر ہے کہ ایجنسیوں میں ان کے لوگ ہیں, مطلب ابہام سمجھتے ہیں موجود ہے وہ عناصر ایک ڈکٹیٹر کے دور سے لے کر بعض عناصر موجود ہیں جو ان دہشت گردوں کی پشت پہ موجود ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اب ایکسپوز ہو رہے ہیں اور صورتحال واضح ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں انشاءاللہ بہتری آنے کی امید ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سلسلے پہ ہماری گفتگو رہی ہے پچھلے پروگرام میں علامہ عباس کمیلی صاحب سے بھی, علی محمد نقوی صاحب سے بھی, شیعہ علماء کونسل کے علی محمد نقوی صاحب سے بھی, جن کے گھر پہ بھی حالیہ ہفتوں میں حملہ ہوا اور اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. انہوں نے بھی شکوہ کیا ٹی وی پہ آ کے ہمارے, اور سب ناظرین کو انہوں نے انفارم کیا کہ کیا سچویشن ان کے ساتھ ہے. تو بات ساری یہ کہ ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم تنظیموں میں رہ کر کام کرتے ہیں. شیعہ علماء کونسل ہے, MWM ہے, آپ کا جو ہے وہ جعفری الائنس ہے, ٹھیک ہے, جتنا سیاسی شعور ہے, مختلف تنظیمیں ہیں, اس سے کوئی حرج نہیں. مگر ایک بحیثیت شیعہ قوم نکل کے ہم کب سامنے آئیں گے؟ ایک لاہ عمل ہمارا ایک جگہ پہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں جو قومی ایشوز ہیں اس پہ سب تشیع متفق ہیں, اور میں نے عرض کیا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ آپ دیکھیں, یہ جو جب سے آپریشن ضرب عزم شروع ہے اس کے بعد کراچی میں ہمارے کچھ لوگ مارے گئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جیسے نقصان ہو رہا ہے اس طرح اداروں کا نقصان ہو رہا ہے, اس طرح دوسرے مسالک کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. اس میں ضرورت ہے پوری قوم کے متحد ہونے کی. شیعہ اپنی جگہ پر میں سمجھتا ہوں ان کے متحد ہونے کی ضرورت ہے, لیکن پوری قوم عام شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ سب جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے ہم سمجھتے ہیں یہ آپریشن یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. پوری قوم کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتیں, پاکستان کی جمہوری قوتیں بھی سب جوڑ کر بیٹھے ہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ ایک مسلک کا مسئلہ نہیں ہے, میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں یہ تمام ملت کا مسئلہ ہے, تمام قوم کا مسئلہ ہے, وطن عزیز کا مسئلہ ہے. یہ دہشت گردی اسلام کی بھی دشمنی میں ہو رہی ہے اور وطن عزیز کی بھی دشمنی میں ہو رہی ہے. صرف اس انداز میں فوکس نہیں کریں کہ صرف ایک مسلک کا مسئلہ ہے. اب مسلک کے حوالے سے آپ نے اتحاد وحدت کے حوالے سے بات کی, میں سمجھتا ہوں جتنی جماعتیں یا گروہ ہیں شیعہ میں وہ قومی ایشوز پر اکٹھے ہیں, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی ظاہر ہے شیعہ علماء کونسل قائد ملت جعفری علامہ ساجد نقوی صاحب کی قیادت میں ایک قومی پلیٹ فارم ہے, پہلے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے, آج بھی انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. رابطے میں ہیں مختلف اداروں سے اور حکومتوں سے انشاءاللہ, تاکہ قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے اور قاتلوں کو واقعی اس کے سر کردار تک پہنچایا جائے جس کے یہ مستحق ہے انشاءاللہ. علامہ صاحب, آپ نے اپنے بیان میں بار بار مثال دی آپریشن ضرب عزم کی, اور اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی, اور اس کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں, اور آپ کافی حد تک مطمئن بھی ہیں آپریشن ضرب عزم کے حوالے سے جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں شمالی وزیرستان میں, اور جو دہشت گردوں کے اڈوں کے اوپر اس وقت بمباری ہو رہی ہے اور جو ایکشن لیے جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو آپریشن ضرب عزم جو ہے وہ نتیجہ ہے کراچی ایئرپورٹ پہ حملے کا, جب ان دہشت گردوں نے ہماری ریاست کے اس ادارے کو ٹارگٹ کیا جہاں سے ہمیں بین الاقوامی طور کے اوپر ہمیں کافی سبکی اٹھانی پڑی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ریاست
نے موو کیا اور ان دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی. ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی ہے کہ آپریشن ضرب اضب 2 دن پہلے شروع کر دیا گیا تھا اور اس کے 2 دن کے بعد ہمارے ایکٹنگ پرائم منسٹر کو انفارم کیا گیا کہ جی یہ آپریشن لانچ ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے ریاست اور فوج میں, حکومت اور فوج میں کافی ڈسٹنس بھی پیدا ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو نیکسٹ آپریشن جس کے لیے اس وقت واویلا مچا ہوا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی اور دیگر تنظیموں کی طرف سے بھی, کہ شہروں میں بھی آپریشن کو لانچ کیا جائے تاکہ ان دہشت گردوں کا جڑ سے قلع کما ہو سکے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی حکومت جو ہے وہ اس وقت انتظار کر رہی ہے اور کسی بڑے سانحے کا کہ اس کے بعد پھر یہ شہروں میں پراپر آپریشن شروع کریں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک واقعے کا رد عمل ہے یہ آپریشن ضرب اضب, یہ ایک واقعے کا رد عمل نہیں ہے, یہ مسلسل واقعات ہوتے رہے, تسلسل کے ساتھ ان کی مشاورت جاری تھی. اگر کراچی ایئرپورٹ کے حملے کا رد عمل ہے تو پھر جب یہ جو بھی حملہ ہوا اس کے رد عمل میں فوج نے آپریشن کیوں نہیں کیا؟ جی, جب ایران ایئر بیس اور کامرا ایئر بیس میں اتنی بڑی انسلٹ ہوئی جی فوج کی دنیا میں, اس وقت کیوں آپریشن نہیں کیا؟ یہ ایک واقعے کے بعد نہیں, یہ تسلسل کے ساتھ مشاورت چل رہی تھی حکومت اور فوج کی, اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے, اور جو ہم ہمیشہ مطالبہ کرتے تھے کہ ان کے نیٹ ورک پہ ہاتھ ڈالا جائے, ان کے وہ جو مراکز ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جائے. یقینی بات ہے کہ ان کے مراکز انہیں علاقوں میں ہیں, ان پہ ہاتھ ڈالا گیا. ایک دفعہ ان کا نیٹ ورک توڑنے کی کوشش کی گئی, لیکن اب پھر جو سلسلہ ایک کراچی میں شروع ہوا ہے 2-3 دنوں سے, اور درمیان میں جو مختلف علماء, یہ فقط میں یاد کروں کہ بڑی گہری چیزیں ہیں, یہ فقط اس پہ نظر نہ رکھی جائے کہ صرف وہ جو مخصوص دہشت گرد ہیں وہ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. درمیان میں کچھ اور قوتیں بھی ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, اب وہ بھی اس طرح کی کاروائیاں کر رہی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں مختلف عناصر کو پالا گیا, پوسا گیا, ان کو فنڈنگ کی گئی اور ہر ایک کو اپنے انداز میں استعمال کیا گیا. اور آج یہی ہے, آپ دیکھیں جب طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات آئی تو خود حکومتی ادارے حیران تھے کہ ہم مذاکرات کریں تو کس کے ساتھ کریں. کوئی کہتا تھا ان کے 60 گروپ ہے, کوئی کہتا تھا 30 گروپ ہے, کوئی کہتا تھا 70 گروپ ہے. یہاں پانے گئے لوگ, اب ایک طرف اپنے ہوتا ہے تو دوسری طرف ایک اور گروپ جو ہے وہ لاٹ ہو جاتا ہے اور شروع کرنے پہ. ہم سمجھتے ہیں جب تک ہماگیر آپریشن نہیں ہوگا, اور جو آپ نے پوچھا ہے کہ ملک کے اندر ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتوں کا بھی یہی مطالبہ ہے, مذہبی کے مختلف جماعتوں کا بھی تقریباً یہی مطالبہ ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ آغاز ہے جو شمالی وزیرستان میں ہو رہا ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ باقی ملک میں بھی اس طرح آپریشن ہوگا اور ان دہشت گردوں کا کالا کاما ہو گیا. وقت آ گیا ہے, اگر اس ملک کو بچانا ہے تو آپریشن ضروری ہے. یہ اس ملک کے تمام ذمہ داران اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا, اور اگر نہ ہوا تو میں نے واضح کیا کہ تمام مسالے کے علماء, تمام طبقات کو بیدار ہو کے ایک ایسا پاکستان میں پلیٹ فارم بننا چاہیے تاکہ اداروں کو متوجہ کیا جائے کہ وہ آپریشن پورے ملک میں ہونا چاہیے. اور شیعہ عبادت کے حوالے سے سوال ہے, میں سمجھتا ہوں وہ تو ناگزیر ہے. ایسے ایشوز پہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے, ہونا پڑے گا. جب تک شیعہ قوم متحد ہو کر اپنی قیادت میں یہ کام نہیں کرے گی اس وقت تک میں سمجھتا ہوں آگے مستقبل میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہماری اس سے پہلے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عباس کومیلی صاحب نے کہ ہم اے پی سی بلاؤں گا میں, تو اے پی سی کے حوالے سے آپ کیا پیش رفت دیکھتے ہیں کہ اے پی سی بلانے سے کچھ افیکٹو ہوگی وہ؟ نہیں, اے پی سی شیعہ بات کہہ رہے ہیں یا نہیں, سب ساری سیاسی پوری تمام جماعتوں کو. انہوں نے کہا کہ کیونکہ ان سے تعزیت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے بہتری ہوگی لیکن پہلے کئی اے پی سیز ہوئی, ہم سمجھتے ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے, ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا, اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے وہ دوسری کال کی طرف چلیں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. شکریہ, بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیشہ آپ نے قومی موقع پیش کرنے کے حوالے سے ہم کردار ادا کیا. خداوند کریم آپ کو, آپ کے ادارے کو انشاءاللہ کمال و ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک اور کالر کو شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم. میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے, اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم ہو چکا ہے, تو ہم ایک مختصر سی بریک پر جا رہے ہیں. بریک سے آئیں گے تو پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں.